جو ہم نے دیکھا ہے 6 جولائی سے لے کے 6 مئی سے لے کے 11 مئی تک، اس میں تو اب یہ بھول جائیے، اب یہ بات سمجھ جانی چاہیے ہم سب کو کہ جنگ اس طرح کی نہیں ہوگی جس طرح 1965 کی 1971 کی ہوئی تھی، جس میں آمنے سامنے ٹینک کھڑے تھے، ٹینکوں سے حملہ ہو رہا تھا، آرٹلری فائر کر رہی تھی، توپوں کا قریب آنا ضروری تھا۔ اب جتنی بھی جنگ ہے وہ BVR ہے، یعنی بیونڈ ویژول رینج۔ جہاز سے نہیں ٹکرائے گا، جہاز کو ڈائریکٹ گولی نہیں مارے گا، وہ اپنی سرحد میں رہ کے ہی دوسرے کو ناکام بنانے کی کوشش کرے گا۔ اسی جیسے پھر پاکستان نے اپنا ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ ظاہر کی کہ جس طریقے سے ہمارے پاس جو PL-15 میزائل تھے، جس طرح ہمارے پاس J-10C تھے، اور پھر جس طرح ہمارے پاس یہ صلاحیت تھی کہ ہم بھارت کے اندر یعنی اپنی سرحد میں بیٹھے ہوئے ہیں، بھارت کے اندر ہم ڈرون بھی اڑا رہے ہیں، بھارت کے اندر ہم جہاز بھی اڑا رہے ہیں، اور بھارت کے اندر ہم وہاں کے بجلی کے سسٹم کو بھی ہم بند کر رہے ہیں، ریل کے سسٹم کو ہم نے ناکام بنا دیا ہے۔ تو جب یہ ساری چیزیں ہم کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی جنگ جو ہوگی، آئندہ کی جنگ، وہ ایکٹ آف وار اس طرح کا نہیں ہوگا کہ جس کو آپ یہ کہیں گے کہ جناب فلاں شخص نے جو بوٹس آن گراؤنڈ جنہیں کہتے ہیں وہ اب نہیں ہوں گے۔ تو لہٰذا جنگ جو ہوگی وہ ہائیلی ایڈوانسڈ ہوگی، ٹیکنالوجیکلی جس فریق کو برتری ہوگی وہ جیتے گا۔ اور دوسری بات ہے کہ انٹرنل پالیٹکس میں جو شخص جتنا متحد ہوگا وہ اتنے ہی اعتماد سے جنگ لڑ سکے گا۔ یعنی اب آپ دیکھ لیجئے کہ کتنی بڑی شکست ہوئی ہے اس جھڑپ میں بھارت کو، لیکن بھارت کی حکومت متزلزل نہیں ہوئی۔ یہ بات ایسا نہیں ہوا کہ بھارت کی حکومت کے خلاف تحریک عدم اعتماد آ گئی ہو یا لوگ سڑکوں پہ نکل آئے ہوں کہ آپ نے شکست کھا لی ہے، ایسا نہیں ہوا۔ پوری دنیا کہہ رہی ہے کہ آپ بھارت نے شکست کھا لی ہے، لیکن اس کے باوجود وہاں پر ایسا کوئی کام نہیں ہوا۔ تو لہٰذا جنگ اگر ہوتی ہے اور جیسی بھی ہو اور اس کے نتائج جو بھی ہوں، وہ فریق زیادہ مضبوطی سے اور زیادہ اعتماد سے جنگ لڑے گا کہ جو اپنے انٹرنلی مضبوط ہوگا۔